50 سال کے ہر طرح کی رکاوٹ، زیادتیوں اور شہری اور دیہی کی تقسیم کوٹے کی بنیاد پر، اس کے باوجود شہر نے نہ پاکستان کو دینے میں بنایا تھا، بچانے اور چلانے کی ذمہ داری بھی رکھتا ہے یہ شہر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نہ صرف اختیاری اور ارادی پاکستانی ہیں، 70 میں جب ہمارے اجداد کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ کراچی کو الگ سے رکھنا ہے یا سندھ کے ساتھ، تو انہوں نے سندھ کے ساتھ رہنے کا ہم ارادی اور اختیاری سندھ صوبے کے بھی باشندے رہے ہیں۔ تو اس کو بھی ابھی تک 97% سندھ کے شہری علاقے، سندھ کے شہروں کا بجٹ بناتے ہیں، تو اس شہر میں تو کسی امداد کی ضرورت ہی نہیں ہے حکومتی۔ یہ شہر تو خود حکومتوں کی مدد کر رہا ہے، جسے کہتے ہیں دنیا میں بعض جگہوں پہ بہت بڑا عالمی گناہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ یہ شہر کراچی اوور ٹیکسیشن اینڈ لو ریپرزنٹیشن کا شہر، جس کو گنا بھی کم کیا ہے، اور اس کی نمائندگی اس سے بھی آدھی رکھی گئی ہے۔ کراچی کی نمائندگی، اس کی آبادی اور اس کی افادیت کے لحاظ سے 25% بھی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے ملا دی میں نے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، اعداد و شمار کی بات ہے۔ یہ ہمیں تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر یہ دنیا کا کیپٹل ہے چیریٹی کا۔ کہیں بھی اس شہر کے تمام بڑے اسپتال جو مختلف حکومتیں جس کا سہرا اپنے سر لیتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کی مدد سے چل رہے ہیں، جنہیں اسپتال کو نہ وفاق کا پیسہ لگ رہا ہے نہ سندھ کا لگ رہا ہے۔ کراچی کے تاجر حضرات، کراچی کے مخیر حضرات، کراچی کے فلاحی ادارے چلانے والے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی گورنر سندھ صاحب سے بھی کہ آپ اس صوبے کے گورنر ہیں، اور جو تعلیمی ایمرجنسی ہے اس میں ہاتھ بٹائیے حکومت کا۔ آپ وفاق کے نمائندے بھی ہیں، تو آپ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک تعلیمی ایمرجنسی اسی اعداد و شمار کو ذہن میں رکھ کر اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور میں نے خود درخواست کی تھی کہ سیلانی ویلفیئر اس حوالے سے جو کام کر رہا ہے وہ تو شاید اس پورے خطے میں کہیں نہیں ہو رہا ہے، کھانا کھلانے کے کام پہ تو سب سے صحیح انویسٹمنٹ اس کی بھی اسکول کے بچوں کے لیے ہونی چاہیے۔ صبح کا آپ نے ناشتہ دے دیا تو ماں باپ پہ بوجھ کم کر دیا۔ غربت کی وجہ سے جو بچے اسکول نہیں آ رہے ہیں، اسلام آباد میں 40% سے حاضری 80% تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ موقع ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کو بھی دیا جائے، تو اور یہ مناسب طریقے سے یہ کام جو لوگ اس شہر کے سارے بوجھ کو، یہ شہر میں پورا پاکستان بستا ہے، پاکستان کا کونے کونے کی نمائندگی اس شہر میں موجود ہے۔ یہ منی، واضح طور پہ ایک منی پاکستان ہے۔ تو یہاں پر بھی جب اس حوالے سے کام ہوگا تو پورے پاکستان کو ہی افادیت میسر آ رہی ہوگی۔ ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی ہنر کی تعلیم کا آغاز کریں۔ اس حوالے سے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، علماء دین سے بھی، وہ جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ آئیے اس حوالے سے بھی کوئی ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو گورنر سندھ نے، کامران ٹسوری بھائی نے اس حوالے سے فوری طور پر کل بات کی تھی، آج انہوں نے یہ اس پہ عمل کرنے کا، جیسا کہ اب تک ان کا ریکارڈ تھا، اسی طرح رسپونڈ کیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں افراد کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خالد بھائی۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گورنر ہاؤس سندھ جو ہے وہ مختلف انیشیٹیوز لیتا رہتا ہے، اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ ہے وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، خالد مقبول صدیقی بھائی،
جو مختلف مشورے اور ہدایتیں دیتے رہتے ہیں، اور دوسری شخصیت جو ہمیشہ سے ان سارے انیشیٹوز میں ہمارے ساتھ ساتھ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، وہ مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں۔ جب بھی ہم ان کے سامنے کوئی انیشیٹو رکھتے ہیں، الحمدللہ یہ فوری طور پہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور عملی طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا سیٹ اپ اس وقت یہاں دے دیا ہے پورے پاکستان میں کہ ان کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ جیسا کہ خالد بھائی نے بتایا، آئی ٹی کے 50,000 بچے جو گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، جس طرح باقی انیشیٹوز ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح اب کوئی بچہ اسکول میں بھوکا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک سروے جو ہم نے میں نے کل سے اور اب تک معلومات لی تو مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے پچھلے 1.5 سال سے دودھ ہی نہیں پیا ہے۔ وہ ماں نے جس نے بتایا، میں حیران ہو گیا کہ جو بچے 1.5-2 سال سے دودھ ہی نہیں پیا مہنگائی کی وجہ سے، اور کسی نے 6 مہینے سے انڈا نہیں کھایا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ 5 سے 6 سال 7 سال 6 سال کے بچے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بھائی کے دل میں ڈالا، میں نے اور خالد بھائی نے جب بشیر فاروقی صاحب سے بات کی تو اس کو نام بھی مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اور افضل چامڑیا بھائی نے کہا کہ اس کو آپ گورنر انیشیٹو کے تحت فری بریک فاسٹ بچوں کی نشو و نما کے لیے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم 100 اسکولوں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی اسکول پورے کراچی اور سندھ میں اپنی رجسٹریشن ہمارے پاس کروائے گا، ہم اس اسکول کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس میں میں مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ سیلانی ٹرسٹ کا، بشیر فاروقی صاحب کا اس میں ہاتھ بٹائیں۔ میں نے بھی ذاتی حیثیت میں بشیر بھائی سے کچھ بات کی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے، اور بھی اپنے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اگر آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بچہ اب بھوکا اسکول نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب اس میں ہمیں بہت سارے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہوگی اس انیشیٹو کو آگے چلانے کے لیے۔ میں خالد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اویئرنیس دی ہمیں، اور آج ہم اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح آئی ٹی انیشیٹو ہمارا اللہ تعالیٰ نے بڑا سکسیسفل کیا، جسے ہم پورے سندھ میں اب لے کے جا رہے ہیں، اگلے مرحلے میں حیدرآباد اور سکھر کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی، اب اس میں ٹیسٹ شروع ہوں گے۔ اسی طرح سے اب یہ بچوں کے جو اسکولز ہیں اس میں صبح کا جو بریک فاسٹ ہے وہ ان کو بالکل فری ملے گا، جس میں ملک پیک بھی ہوگا، ایگ بھی، انڈا بھی ہوگا، اور باقی دیگر اشیاء بھی ہوں گی، پانی بھی ہوگا، تاکہ ان بچوں کو، جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ 10 سال کی ایج تک ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کچھ، کیونکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ایک بچہ اگر بغیر ناشتے کے اسکول جائے گا اور رات کا کھانا بھی اس نے آدھے پیٹ کھایا ہے، کیونکہ جو معیشت کا حال ہے اور غربت کا حال ہے اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے، لیکن لوگ واقعی اس دورائے سے گزر رہے ہیں جہاں میں نے کہا کہ ایک 5 سال کے بچے نے 1.5 سال سے دودھ نہیں پیا، تو یہ بڑا المیہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس پروجیکٹ کو، اس انیشیٹو کو بھی باقی انیشیٹوز کی طرح لے کے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ یہ ہمارا انیشیٹو بھی فری بریک فاسٹ پورے صوبے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلے گا اور باقی انیشیٹوز کی طرح کامیاب ہوگا۔ میں بشیر فاروقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب خالد صاحب وفاقی وزیر برائے تعلیم
اور سائنس اور ٹیکنالوجی۔ گورنر سندھ ماشاء اللہ کامران توسری صاحب اور آپ تمام صافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے علم میں بہت ساری باتیں ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ہمیں صدمہ ہی بڑھتا ہے، لیکن بہرحال یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت نے، ہماری وفاق نے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں لانے کا منصوبہ طے کیا ہے، اور اس قلمدان کا ذمہ دار خالد صاحب کو بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے ہب میں موجود ہیں۔ ان کا احساس جو ہے اس بات کا اور بڑھ جاتا ہے کہ پاکستان کا یہ شہر پاکستان کی آن شان جان ہے، اور یہی اتنا پسماندہ ہے تو بقیہ کا کیا حال ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سیلانی آج 24 سال سے خوراک پر کام کر رہا ہے، اور کم و بیش آج کی تاریخ میں بلا مبالغہ تقریباً 2 لاکھ افراد کے حلق میں کچھ نہ کچھ خوراک روزانہ جا رہی ہے اس ادارے کی طرف سے۔ تقریباً ½ بلین کے آس پاس جو ہے ماہانہ خوراک کا سلسلہ ہمارا بن جاتا ہے سیلانی کا۔ جہاں تک بچوں کی جو ہے نشو و نما کے لیے اسکولز میں صبح کے ناشتے کا کام جو ہے وہ تقریباً ہم 1/2 کے آس پاس سے کر رہے ہیں، لیکن ایک محدود طور پر۔ مگر گورنر صاحب جو کام کرتے ہیں اس کی تو بات ہی کیا ہے، یہ جو کام کرتے ہیں وہ بڑا میگا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جب ہم سے مل کر، بلکہ ہم نے ان سے مل کر آئی ٹی کا کام شروع کیا، تو آج دیکھیں کہ ایک کراچی نہیں، پاکستان نہیں، دنیا میں ایک عجوبہ بن گیا کہ اتنی بڑی تعداد کے بچے ایک ساتھ گورنر ہاؤس سے باہر نکل رہے ہوں۔ تو یہ ایک عوامی گورنر ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا ہر دن آخری دن ہوتا ہے کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو ایک المیہ ہے نا کہ جو اچھا کام کرے اسے گھر بھیج دو۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔